کرتے رہے ہیں. دعا کہتے کسے ہیں؟ بڑے سادہ سے انداز میں علماء کی موجودگی میں دو چیزیں بنیادی طور پر دعا کے اندر موجود ہیں. ایک ہے رغبت، موٹیویشن، رغبت. آپ راغب ہوں، آپ تیار ہوں، آپ ریڈی ہوں، آپ کا دل، آپ کی سوچ، آپ کا دماغ، آپ کا ماحول ریڈی ہو، موٹیویٹ ہو جائیں آپ کے میں نے یہ کام کرنا ہے. دوسرا ابتحال، الرغبت والابتحال. رغبت، ابتحال. ابتحال کیا ہے؟ آپ جس سے مانگنا چاہتے ہیں وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے. دعا کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے. وہ اللہ ہے. اللہ سے مانگنا کیا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہر چیز اللہ سے نہیں مانگی جاتی، یہ بھی غلط ہے سٹائل. اللہ سے جو مانگنا ہے وہ کیا ہے؟ دعا کی ڈیفینیشن میں لغت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے. فرمایا کہ اللہ سے کیا مانگو گے؟ اللہ سے مانگو گے جو خیر اللہ کے پاس موجود ہے، وہ خیر آپ نے مانگنی ہے. اللہ سے خیر مانگنی ہے. کیا مانگنی ہے؟ عند اللہ حصول الخیر. اللہ سے خیر طلب کرنی ہے. اب آپ کہیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں مانگا نا، ہم کہتے ہیں سارا کچھ اللہ سے مانگنا ہے. بھائیو ذرا توجہ کرنا، جب آپ اللہ سے خیر مانگ لیں گے آپ کا ٹارگٹ خیر ہو جائے گا. خیر مل جائے تو عمر میں بھی برکت آ جاتی ہے، خیر مل جائے بخشش بھی آ جاتی ہے، خیر مل جائے رزق میں برکت آ جاتی ہے، خیر مل جائے بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے. تو دعا کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب مانگو اللہ سے خیر مانگو. خیر مانگو گے باپ کی بخشش بھی مل جائے گی، خیر مانگو گے زندگی کا حسن بھی مل جائے گا. اس لیے حضرت علی کو میرے نبی نے تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، علی رب سے جب بھی مانگو اس کا فضل مانگو، اس کا فضل مانگ لو گے اللہ بیڑا پار فرما دے گا. مطلب یہ ہے اب باپ کے لیے دعا کرنا. ایک چھوٹی سی بات یہ میں عرض کروں گا اور ایک جو مجھے یہاں انٹر ہوتے ہوئے کہی گئی کان کے اندر، وہ باپ کے لیے دعا کرنا. انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ باپ کا ہے. میرے لفظوں پر توجہ کی. باپ کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے اور میں بڑی جرأت سے کہنے لگا ہوں یہ واحد رشتہ ہے جس کی قسم میرے اللہ نے قرآن میں کھائی ہے. انسانی رشتوں میں واحد رشتہ باپ کا رشتہ ہے جس کی قسم میرے اللہ نے قرآن کے اندر اٹھائی ہے. ماں کا بڑا مقام ہے، اللہ نے قسم نہیں اٹھائی. چچا کا بڑا مقام ہے. وقت ہوتا تو میں بیان کرتا کہ حضور نے چچا کے رشتے کو کس طرح نبھایا ہے. یہ جو تبت یدا ابی صورت ہے نا، اس کے شروع میں بھی پہلے کل آیا تھا، کل تبت یدا ابی. تو حضور نے کہہ دیا کہ میں نہیں کہوں گا، میرا چچا ہے. اللہ سے کہو خود کہے. اللہ نے کل حذف کر دیا اور کہہ دیا تبت یدا ابی لہب وتب. رشتوں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر باپ کے رشتے کی قسم اٹھائی ہے. جو بات میں بیان کرنے لگا ہوں توجہ سے سنیے گا. کئی بار آپ نے سنی ہوگی لیکن دہرا لیتے ہیں. ایک صحابی رسول ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. صحابی رسول کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف. سارے صحابہ میں امیر ہیں. سیدنا عثمان غنی کو غنی کہا جاتا ہے لیکن پیسے زیادہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھے، وسائل زیادہ ان کے پاس تھے، خرچ زیادہ عثمان غنی کرتے تھے. خرچ زیادہ عثمان غنی کرتے تھے لیکن دولت اور وسائل اسباب زیادہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھے. توجہ. ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. کون آئے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف. اور اشارہ دے دوں یہ امیر کیوں ہوئے؟ سب سے زیادہ 1.25 لاکھ صحابی میں امیر کیوں ہوئے؟
امیر اس لیے ہوئے کہ ان کی ماں نے ولادت مصطفیٰ کے وقت حضور کی امی کی خدمت کی ہے، دایا کا کام کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امی کا نام ہے حضرت شفا، یہ خدمت کرنے والی خاتون تھیں حضرت آمنہ کی، حضور کی پیدائش کے وقت۔ اللہ نے صلہ یہ عطا کیا کہ جو نبی کی ماں کی خدمت کر رہی ہے 1.25 لاکھ صحابی میں امیر ترین صحابی ہے، دولت مند ہے۔ جس کی ماں دایا ہو وہ امیر ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو ضرورت ہی اس لیول پہ ہوتی ہے، لیکن جب دایا بن گئی سرکار کی پھر سارے اسباب امڈ کر آ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مجھے دعوت قبول کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تمہاری دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ ساتھ ہی حضور نے فرمایا لیکن عبد الرحمن ایک شرط ہے، میں تمہاری دعوت کو قبول کرتا ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ میں تنہا نہیں آ سکتا، میں تمہارے گھر کھانا کھانے تنہا نہیں آ سکتا، جتنے لوگ میری محفل میں بیٹھے ہوں گے جس وقت کھانا تیار ہوگا سارے آئیں گے۔ تو حضور نے جب یہ بات کہی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جتنے بھی ہوئے کوئی مال کی کمی نہیں، آپ لے آنا میں کھانا دوں گا۔ جب کھانا تیار ہوا نا، ایک لمحے کے لیے تھوڑے سے آداب کا خیال رکھیں، یہ گفتگو ٹیلی فون وغیرہ پھر بات کرنے میں 2 طرح کے خطیب ہوتے ہیں، ایک رٹے رٹائے والے خطیب ہوتے ہیں، ایک سوچ سمجھ کر بولنے والے خطیب ہوتے ہیں، فرق ہوتا ہے۔ ہماری عادت کوئی اور طرح کی ہے، تھوڑی سی توجہ آپ کی مجھے چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کھانا پک گیا ہے، دعوت تیار ہے۔ حضور نے سارے صحابہ جتنے مسجد نبوی میں تھے سب کو کہا کہ چلو، سب اٹھے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر پہنچے نا تو حضور نے ایک طرف سے لے کر دوسری طرف تک دسترخوان پر نظر دوڑائی، سارے صحابہ موجود تھے جو مسجد نبوی میں موجود تھے، ایک صحابی موجود نہیں تھے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، باری باری ہر ایک کے چہرے کو دیکھا تو کہا وہ فلاں کدھر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ نہیں آئے۔ کسی نے کہا جی ہم نے کہا وہ نہیں آئے، ہم نے اصرار کیا وہ نہیں آئے۔ تو حضور نے فرمایا اس وقت تک کھانا شروع نہ کرنا جب تک وہ نہیں آتا۔ کہا جی ہم بلا لاتے ہیں، ایک ایک جملے پر غور کرنا، ہم بلا لاتے ہیں۔ فرمایا تم نہیں بلاؤ گے، میں اللہ کا رسول اسے خود لینے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم جاتے ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں۔ فرمایا نہیں میں خود جاؤں گا۔ سرکار خود گئے۔ وہ صحابی مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد حضور کی، صحابی حضور کا، اور حضور نے دیکھا کہ وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے اور تفکر میں ہے، تدبر میں ہے، غور و فکر میں ہے، سوچ و بچار کی دنیا آباد کر کے بیٹھا ہے، اور رسالت مآب اس کے سر پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور چپکے سے، آمد ندیم قاسمی نے کہا تھا انداز ہو بہو تیری آواز پاک تھا، آمینہ کے لال سر پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اور وہ سوچوں میں گم ہے۔ چند لمحے گزرے، منظر کیا ہوگا وہ سوچوں میں گم ہے، سرکار اوپر کھڑے ہیں، منظر یہ ہوگا کہ رحمت عالم خدا کی ساری رحمت اس کے سر پہ سایہ کر کے کھڑی ہے۔ چند لمحے گزرے، سرکار نے فرمایا السلام علیکم، کھمب کی طرح کھڑے ہو گئے، وعلیکم السلام کہا۔ سرکار آپ؟ فرمایا میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ آپ کس سوچ میں ڈوبے ہو، کس فکر میں ہو، کیا تدبر ہے، کس سوچ میں ڈوب کر رہ گئے؟ عرض کی اللہ کے رسول ایک غم مجھے کھا رہا ہے جس کی وجہ سے میں نہیں گیا۔ فرمایا کیا غم ہے؟ میرے ہوتے ہوئے غم، میرے ہوتے ہوئے غم، اللہ کا رسول تجھے لینے آیا ہے، بتاؤ کیا غم ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک سوچ آئی ہے، ساری محفل کا مغز ہے۔